BBC اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. انسانی حقوق کی علم بردار اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کو 1 ہفتہ بیتا. کیا اب ہر سوچنے والے کے لیے یہی پیغام کہ نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے؟ مرکری کی 2.5 لاکھ سے زیادہ تصویریں بھیجنے والی خلائی گاڑی کا سفر کیسے تمام ہوا؟ محنت کشوں کا عالمی دن پھر آیا، لیکن آج بھی ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات کہ آج بھی محنت کش جبری مشقت پر مجبور. ٹھیک 1 ہفتہ پہلے آج ہی کے دن انسانی حقوق کی علم بردار اور سماجی کارکن سبین محمود کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر ڈالا. وہ بلوچستان کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کرانے کے بعد گھر جا رہی تھیں. لیکن سبین محمود ایسا کیا کرتی تھیں کہ جبر و تشدد کے دیوتاؤں سے رہا نہ گیا؟ وسعت اللہ خان نے سین سیٹ کیا ہے. تو یہ ہیں سبین محمود. ان کی متحرک زندگی کے کئی پہلو ہیں، مگر ان کا عمومی تعارف دی سیکنڈ فلور یعنی T2F نامی وہ کیفے ہے جو سبین نے 11 برس پہلے قائم کیا. یہ کوئی کمرشل پروجیکٹ نہیں، بلکہ نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ ایک معقول جگہ فراہم کرنا تھا جس کے ذریعے بلا امتیاز جنس، عمر اور طبقہ تخلیق کاروں کو اپنے اظہار کے لیے ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں آپ چائے پینے کے ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھ سکیں، کہانی لکھ سکیں اور کہہ سکیں، تصویریں بھی بنائیں اور ان کی نمائش بھی کریں، گائیں بھی اور سنائیں بھی، بات کریں بھی اور سہیں بھی. غرض اپنی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے ملیں جلیں بھی. سبین ان تمام سرگرمیوں کا محرک ہی نہیں، محور بھی تھی. جان ایلیا کی طرح سبین کا بھی خیال تھا ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. لیکن روز بروز بڑھتی عدم برداشت اور گھٹن کی فضا میں سانس لینے کا مطالبہ ہی سبین کے گلے کا پھندا بن گیا، اور سبین محمود کو انہوں نے ہی اپنی راہ سے ہٹا دیا جو ڈائیلاگ کی بجائے مونولوگ اور دلیل سننے سے زیادہ اندھی تعمیل پہ یقین رکھتے ہیں. قتل و غارت کی سرکار نہیں چلے گی. سبین محمود کے قتل نے سوچنے والے طبقات کو بظاہر ہلایا ضرور ہے، لیکن پاکستانی ریاست اور سماج کے سامنے یہ سوال بھی ایک بار پھر ابھار دیا ہے کہ کیا واحد راستہ اب یہی بچا ہے کہ منہ بند رکھا جائے، یا پھر جان ہتھیلی پہ رکھ کے مکالمے کو زندہ رکھنے کی جیسی کیسی کوشش جاری رکھی جائے. ہمارے ساتھی وسعت اللہ خان نے سبین محمود کے قتل کے سول سوسائٹی پر ممکنہ اثرات کی بابت سبین کے 2 رفقا عافیہ سلام اور زہیر عالم قدوائی سے بات کی. پوچھا کہ اس واقعے کے بعد سے متبادل سوچ رکھنے والے خود کو کتنا نڈر یا خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں کوئی ایسی غیر متوقع بات بھی نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ، آپ ایک خاص طور پہ کسی ایسے شخص کو مارنا جیسے سبین تھی جس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کبھی، جس نے ہمیشہ لوگوں کا فائدہ ہی کیا، چاہے کاؤنٹر نیریٹو ہو، چاہے اس کی سوچ متبادل ہو، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. تو اس کے بعد متبادل سوچ بھی تو نقصان دہ ہو سکتی ہے. متبادل سوچ میرے خیال میں نقصان دہ ان لوگوں کے لیے یقیناً جو ڈومیننٹ ایک نیریٹو ہے، شاید ان لوگوں کو خطرہ اس سے محسوس ہوتا ہو، لیکن وہ اتنے مختلف ڈائریکشنز میں کام کر رہی تھی اور اتنے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے ایک دم سے کوئی آپ یہ کہیں کہ جی وہ سوسائٹی میں کلیپس آ جانا تھا. سبین کی مذمت تو، قتل کی مذمت تو ہو رہی ہے، مطلب انگلش میڈیا میں کھل کے ہو رہی ہے، اردو میڈیا میں کسی اور طرح سے، لیکن اب اس مذمت کو بلوچستان کے ایشو سے الگ کر کے کالم لکھے جا رہے ہیں، ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں. کم از کم اتنی احتیاط تو اس واقعے نے انجیکٹ کر ہی دی ہے سوسائٹی میں. مت مانے، لیکن میرے لیے تو جو افسوس کی ناک والی بات ہے، بٹ یہ تو 10 منٹ 15 منٹ کا کام ہے کہ اس کے بعد ایک انڈسٹری بن جاتی ہے. تو سبین گوئنگ ٹو بی این انڈسٹری ہے. بلوچستان والے بھی ہوں گے، ویمن امپاورمنٹ والے بھی ہوں گے، گرامر اسکول والے بھی ہوں گے، سب کا اپنا اپنا ایک ویو ہوگا اور سب اس کو اپنا سب سے بڑا امپورٹنٹ آدمی سمجھیں گے. اسی لیے اب جو بینرز اٹھائے جا رہے ہیں احتجاجی ریلیوں میں، ان سائلنسنگ بلوچستان پہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، سیمینار ہو گیا،
اب ان سائلنسنگ پاکستان کے بینر اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس سیمینار کے بعد ان پہ حملہ ہوا، بظاہر تو یہی لگتا ہے نا اسی سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس میں اگر ہم سبین کا باقی کام بھول جائیں اور اس پہ سائلنس ہو جائیں اور صرف ایک ہی موضوع کے اوپر رہیں تو یہ میرے خیال میں سبین کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس لیے ان سائلنسنگ پاکستان سو دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس، کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس نے لوگوں کے آپس میں رابطے کروائے، اس نے مکالمے کے ایک فضا پیدا کی جو کہ نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور وہ اس نے واقعی لوگوں کو ان سائلنس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا تھا. اوور آل جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس بات آگے پہنچانے کے ذرائع ہیں، وہ لا تعلق رہتی ہیں اور ان کو صرف رسمی بیانات دے کے خانہ پوری کرتی ہیں. تو یہ جو احتیاط پسندی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک آپ نے جو لفظ یوز کیا تھا نا سول سوسائٹی، وہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک پارٹی ہے اور پھر اپنے مفادات ہیں، جب تک آپ کی دم پہ پاؤں نہیں آئے گا آپ آگے نہیں آئیں گے. اس لیے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ہٹ جاتی ہیں، کبھی بولتی کچھ نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نہیں. تو ابھی معلوم ہوتا ہے سول سوسائٹی کوئی بیوقوف سا ایک چمچا گروپ ہے کوئی. عافیہ سلام اور زہیر عالم قدوئی سے وسعت اللہ خان کا تبادلہ خیال. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا پیج پر کیا کہا جا رہا ہے. آصف فاروقی شکر گڑھ پنجاب سے کہتے ہیں جس ملک میں وزرائے اعظم کے قاتل نہ پکڑے جاتے ہیں وہاں عام لوگوں کے قاتل انجام کو نہیں پہنچ سکتے. جعفر بگٹی جعفر لاہور سے کہتے ہیں اس ملک میں انسانوں کے لیے آواز اٹھانا پاکستانی ایجنسیوں کی نظروں میں جرم ہے. رانا حسن نے کوئٹہ سے کہا کہ قائد اعظم سے لے کر سبین محمود تک کے قاتل قیامت کے دن ہی پکڑے جائیں گے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں. نام میسنجر یعنی پیغمبر، لیکن نام و کام دونوں کو دونوں تمام. یہ خبر صدمے کے ساتھ سنی جائے گی کہ خلا میں 10 سال گزارنے اور وہاں سے 2.5 لاکھ سے زیادہ تصاویر کرۂ ارض پر بھیجنے والا ناسا کا میسنجر آواز سے بھی 12 گنا زیادہ تیز رفتار کے ساتھ مرکری کی سطح سے جا ٹکرایا، دم توڑ گیا. محض 10 سال کی عمر میں یوں کام تمام ہو جانے کی تفصیل کے ساتھ قندیل شام. عطارد یا مرکری کے گرد چکر لگانے کو بھیجا گیا خلائی جہاز اب اسی کی مٹی میں مل چکا ہے. 4 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والا یہ خلائی جہاز جس دھماکے سے مرکری سے ٹکرایا اس نے اس سیارے کی سطح پر ایک ٹینس کورٹ کے برابر گڑھا پیدا کر دیا ہے. Engine start, 2, 1 and 0 and lift off of Messenger. میسنجر نامی یہ خلائی تحقیقی گاڑی یا اسپیس پروب سن 2004 میں زمین سے روانہ ہوئی تھی اور 6 سال کے سفر کے بعد اس نے مرکری کے مدار میں 4 سال گزارے. سائنسدان ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میسنجر کا سفر یک طرفہ ہے اور آپ 8 بلین میل کے سفر پر ایندھن بھی کتنا لے جا سکتے ہیں. میسنجر نے ہمارے نظام شمسی کے اس سب سے چھوٹے سیارے کی شاندار تفصیلات اور معلومات کا ایک بہترین خزانہ ہمیں بھیجا. اس نے بے مثال درستی کے ساتھ اس پراسرار سیارے کے نقشے بنائے اور سورج کی کرنوں سے دور گھڑوں میں اس نے اربوں ٹن کی پوشیدہ برف بھی دریافت کی. آخری لمحوں تک بھی میسنجر اپنے کام پر لگا رہا. تاہم اس سے لی جانے والی آخری 1000 تصویریں ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں مل سکیں گی. قندیل شام، BBC نیوز. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یمن میں جاری بحران سے عام شہریوں پر پڑنے والے اثر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 ہفتوں میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. دوسری جانب یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امدادی پروازیں بند ہو چکی ہیں. اسپتالوں اور بجلی گھروں میں ایندھن تقریباً ختم ہو چلا ہے. جنوبی چلی میں کالبوکو نامی آتش فشاں 8 دن میں تیسری بار پھٹا ہے. نتیجتاً حکومت کو 2000 سے زیادہ افراد کو فوری طور پر علاقے سے نکالنا پڑا. کالبوکو کی یہ تیسری آتش فشانی پہلے سے کم طاقتور تھی لیکن فضا دھوئیں اور راکھ کے بادلوں سے بھر گئی. ماحول دوست معیشت کی حمایت میں چرچ آف انگلینڈ معدنی ایندھن استعمال کرنے والی کمپنیوں میں اپنی $18 ملین کی سرمایہ کاری ختم کر رہا ہے. چرچ کے مطابق ماحولیاتی آلودگی دنیا کا سب سے اہم اخلاقی مسئلہ ہے جس سے فوری طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے.
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज क़ारीन के रडार पर कौन सी खबरें रहीं। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर वार्निंग की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, जबकि बिजली की ज़रूरत पूरी करने वाली बैटरियों की खबर में भी खासी दिलचस्पी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, नेपाल में ज़लज़ले के बाद अब मुतासरीन के लिए खाने और पीने की अशिया कैसे मुहैया की जा रही हैं, और जबरी मशक्क़त के मारे हुए मजदूर हालात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। नेपाल के ज़लज़ले ने 6000 से ज़्यादा की बली ली, हज़ारों को बेघर कर दिया। ज़लज़ले को गुजरे एक हफ्ता गुजर गया, मगर अनगिनत लोग अब भी इमदादी कैंपों में सर थामे बैठे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब बेशतर कैंपों में खाना और पानी पहुँचा है और शहरी इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ भी कदरे तेज़ हुई हैं। काठमांडू से हमारे नामा निगाह शकील अख्तर की रिपोर्ट। काठमांडू के एक कैंप में ये लंबी कतार खाना और पानी हासिल करने के लिए है। राहत कैंपों में कई लोग दूर दराज के गांव के हैं, जहां अभी इमदाद भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी रात थोड़ा बिस्कुट तो मिल रहा है ना, थोड़ा पानी भी मिल रहा है। दिन में एक बोलता तो पानी तो है इधर, और चौचो भी बांध रहा है। यहाँ पर आदमी लोग खाने के लिए नहीं मरता है, लेकिन गांव में तो बहुत सारा दुख है। गांव में आदमी लोग सब बहुत दुख है। काठमांडू और उसके पड़ोसी अजला भक्तापुर, ललितपुर और दूसरे नवाही इलाकों में रिलीफ कैंपों में खाने पीने की हालत पहले से बेहतर हुई है। पानी, नूडल्स, बिस्किट्स, ऐसा जंक फूड मिलेगा, और कुछ कुछ हम दुकान से खरीदेंगे। जो खरीदने की हालत में है वो अब खाने पीने की चीजें दुकानों से ला रहे हैं। नेपाली सेना का काल परसों टेंट दिया था, उसके बाद कल ये चाइना गवर्नमेंट ने दिया, टेंट लगा दिया। खाने पानी का जो टैंकर से डाल के देते हैं, कुछ दवाई वगैरह के भी यहाँ शिविर लगी हुए। हुकूमत और इमदादी एजेंसियां बॉटल्ड वाटर फराहम कर रही हैं, लेकिन बाज़ खानों से कैंपों के पनाहगुज़ीनों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। चाउ चिवड़ा ये खाते हैं ना, इसके कॉम्प्लिकेशन से और उनका पेट का गड़बड़, और फिर ये ठंडा में बैठा है, उनका घाटी, खांसी का बुखार, सर्दी, इसका ज़्यादातर पेशेंट आ रहा है। कैंपों में अब भी हज़ारों लोग पनाह लिए हुए हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इन कैंपों में ज़्यादा दिनों तक रहना होगा। गैर ममालिक से टेंट और दीगर ज़रूरी अशिया भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। रिलीफ कैंपों में 2 दिनों पहले जो हालात थे उसमें कुछ बेहतरी आई है। अब ये पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन बेयकीनी अपनी जगह कायम है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, काठमांडू। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने नेपाल अर्थक्वेक के नाम से नेपाल में आने वाले ज़लज़ले की खबरों और एक्सक्लूसिव फुटेज पर मबनी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जो हमारे YouTube सफ़े पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज दुनिया यौम मई मना रही है। मेहनत कशों के इस आलमी दिन के मौके पर अगर पाकिस्तान पर नज़र डालें और सूबा सिंध की मिसाल लें तो वहाँ भी किसान और ज़मींदार के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं। सिर्फ उमरकोट के ज़िले से गुज़िश्ता 2.5 साल में 11,000 से ज़्यादा किसानों को रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत सिंध से वजाहत तलब की है कि क्या अब भी मालदार और ज़मींदार किसानों में जबरी मशक्क़त का काम जारी है। सूबाई हुकूमत की तरफ से ताहाल जवाब नदारत। रियाज सुहेल की रिपोर्ट। 10वीं जमात पास जय कुमार के मरहूम बाप पर जमींदार का 8,000 रुपए कर्ज था, जिसे उसने 60,000 रुपए करार दिया और जय कुमार को मजबूरन भागना पड़ा। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने सोचा कि इतना बड़ा कर्जा कैसे हो गया, ये कैसे उतरेगा। फिर इस वजह से मैं यहाँ से घूमता घूमता हैदराबाद चला गया। अपना पीछे वाला जो फैमिली था वो सारा ले गया उधर। मेरा वडेरे का भाई है ना, तो वो सपोर्ट करके आते थे उधर। हमारे को बोला कर्जा दो, हम छुप जाते थे कहीं बागों में या कहीं गन्ने के फसल में। उमरकोट में जय कुमार की रेहड़ी से चंद किलोमीटर दूर ये जबरी मुशक्कत से रिहाई पाने वाले किसानों का कैंप है।
ان جیسے 11,000 سے زائد کسانوں کو گزشتہ 27 ماہ میں عمرکوٹ کی مقامی عدالت کے حکم پر رہائی تو مل چکی ہے، مگر جبری مشقت کے خوف سے اب کئی خاندانوں کا کھیتی باڑی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ زمیندار آٹا پانی تک نہیں دیتا تھا۔ ہم نے 10 ہزار قرضہ لیا تھا، لیکن اس نے ہر فرد پر 1 لاکھ روپے نکال لیے۔ بچوں کو پڑھنے اور ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس صورتحال کے بعد وہاں سے نکلے۔ اب ڈر لگتا ہے کہ کسی دوسرے زمیندار کے پاس جائیں گے تو دوبارہ پھنس جائیں گے۔ سندھ میں لاکھوں افراد کھیتی باڑی سے منسلک ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمیندار سے ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ کسان اور زمیندار کے درمیان حساب کتاب رکھنے کے لیے سندھ ٹیننسی ایکٹ کے تحت تحصیلدار کو ثالثی کا کردار دیا گیا، لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کسان کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ زمیندار انور راجر خود بھی ایک کسان کے بیٹے ہیں۔ وہ 70 اور 30% حصے داری کو شراکت داری سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، اعتبار میں ہم رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ اعتبار ٹوٹتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ ایسا ظلم ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ تو ٹیننسی ایکٹ آ جائے ہمارے اور ہاری کے بیچ میں، یہ جو کشیدگی چل رہی ہے، یہ ٹیننسی ایکٹ وجہ سے دونوں چیزیں، اگر زمیندار قصوروار ہے تو زمیندار قصوروار ٹھہرے، اگر ہاری قصوروار ہے تو ہاری کو ٹھہرائے۔ عورت اور مرد کسان کی مشترکہ محنت بھی انہیں 2 وقت کی روٹی تک فراہم نہیں کر پا رہی۔ ان کی بھوک اور بدحالی کی دوا صرف زرعی اصلاحات ہے، جو سیاسی نعروں تک محدود ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، عمرکوٹ۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا بڑا موضوع سماجی اور انسانی حقوق کی کارکن سبین محمود تھیں، جنہیں کراچی میں 24 اپریل کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سبین بلوچستان کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کرانے کے بعد گھر جا رہی تھیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو شفیع نقی جامعی کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔